اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 تک پڑھ چکے ہیں اور آج ہم 177 سے شروع کریں گے، اور یہ قرآن پاک کی ایک بہت جامع آیت ہے، اسے آیت البر بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ آیت جس میں نیکی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، آگے طویل آیت ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی کیا ہے، اس میں ہمیں نیکی کا حقیقی تصور بتایا گیا ہے کہ نیکی صرف ضابطے کی چند ظاہری رسموں کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، نہ محض عبادات کا نام ہے، بلکہ آغاز ایمانیات سے ہوا، سارے ایمان جو ہے ان کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا، اور بتایا گیا کہ کن کن لوگوں پہ مال خرچ کرو، یعنی ایمان کے بعد پہلا تقاضا مالی قربانی اللہ کی محبت میں، اور پھر فرض عبادات میں نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ، یعنی پہلا مال خرچ کرنا زکوٰۃ کے علاوہ تھا، اور پھر اخلاق اور کردار کی پختگی کے لیے افائے عہد اور صبر اور باطل کے مارکے میں استقامت کا ذکر آیا ہے۔ گویا اس آیت کی روشنی میں نیک معاشرے کی تصویر جو بنتی ہے وہ خیر اور بھلائی پر مبنی ایک معاشرہ ہے، جہاں لوگ اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ان پہ مال خرچ کرتے ہیں اور صابر و شاکر ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو کہا گیا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی تقوی والے ہیں۔ اس کے بعد پھر قانون قصاص اور دیت کا ذکر ہے، یعنی قصاص کا قانون نافذ کرو اپنے ملکوں کے اندر، اور کہا گیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ ایک قاتل کو سزا دے دیں گے تو گویا بہت سے لوگ جو قتل کا تصور بھی رکھتے ہیں ان کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا، اور معاشرہ جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا، ورنہ معاشرہ جو ہے فساد زدہ ہوتا ہے اور قاتلوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے، جیسا کہ ہمارا معاشرہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک رکوع جو ہے وہ روزوں کی فرضیت کے بارے میں ہے کہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور روزے سے مقصود تقوی ہے، اور رمضان جو ہے وہ شہر القرآن ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اس میں خاص طور پہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ قریب ہے اور دعائیں سنتا ہے، اور اس کے بعد ایک آیت طویل آیت ہے جس میں رمضان کے روزے کے اوقات اور فقہی مسائل اور اعتکاف وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ جو اگلا حکم ہے وہ جہاد اور قتال سے متعلق ہے، اور یہ کہ قتال کے دوران بھی زیادتی نہ کرو، اللہ تقوی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جہاد کا مقصد بتایا کہ قتال اور جہاد کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے، کہ باطل قوتیں جو ہیں وہ ہٹ جائیں اور لوگ اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور اللہ کا دین دنیا میں نافذ ہو جائے، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دوبارہ سے آیات آئی ہے۔ پھر آیت نمبر 196 سے لے کے آیت نمبر 203 تک حج کے احکام ہیں، اور حج کے سفر میں بار بار تقوی پر قائم رہنے کے احکام دیے گئے ہیں، اور تقوی کو بہترین زاد راہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر دو تصویریں ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، ایک باطونی شخص کی تصویر ہے جو بہت قسمیں کھانے والا فسادی انسان ہے، جو اللہ کا نہیں بلکہ دنیا کا بندہ ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اس کے بعد دوسری تصویر دکھائی ہے اللہ کے بندے کی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے، اور پھر حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، یعنی دو رنگی اور منافقت چھوڑ دو۔ اور ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کل کہ بنی اسرائیل پر لعنت اور تباہی اسی لیے آئی تھی کہ انہوں نے کتاب کے بعض حصوں پر عمل کرنا اور بعض حصوں کو چھوڑ دیا تھا، بعض پہ عمل کرتے تھے اور بعض کو چھوڑ دیا تھا، اور پھر فرمایا کہ جنت کا داخلہ صرف زبانی ایمان پر نہ مل جائے گا بلکہ تمہیں اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، دین کی سربلندی کے لیے بھی مال خرچ کرنا، جہاد کے لیے بھی اور غریبوں پر بھی۔ پھر شراب اور جوئے کی خرابیوں کا ذکر ہے، یہ شراب کے بارے میں ابتدائی حکم تھا جس میں صرف اتنا کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ فیہا اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں گناہ بہت زیادہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں لیکن گناہ زیادہ ہے، اور جو اکابر صحابہ تھے انہوں نے صرف اسی آیت پہ ہی شراب جو تھی وہ چھوڑ دی تھی۔ پھر یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے، اور اس کے بعد طویل آیات جو ہیں وہ ازدواجی اور آئلی قوانین کے بارے میں ہے، شادی و طلاق اور رضاعت کے احکام ہیں، یہ تقریباً دوسرے پارے کے آخری ربع پر محیط ہیں، اور یہ وہ احکام ہیں جو آج کل بہت نظر انداز کیے جاتے ہیں، میرا خیال ہے شاید اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مشرکات اور مشرکین سے نکاح نہ کرو، نکاح کا ایک معیار بتا دیا کہ اہل ایمان ہونے چاہیے، ایک ترجیح جو ہے وہ ایمان کو دو۔ اس کے بعد
ناپاکی یعنی حیض اور مینسس کا ذکر ہے، اس کے احکام ہیں، اور پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور پاکی کی حالت میں جب بیویوں کے قریب جاؤ تو کہا گیا کہ اس وقت بھی اللہ سے ڈرو، اور تقویٰ کی ہدایت ہے. عورتوں کے حقوق کی بڑی زبردست ترجمانی ہے ان آیات کے اندر. پھر کہا کہ عورتوں کو ناراضگی سے مہینوں اور سالوں تک چھوڑے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. 4 ماہ میں فیصلہ کر لو جو کچھ کرنا ہے، ان کو لٹکائے نہ رکھو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور پھر عدت کا ذکر ہے کہ طلاق یافتہ عورت کے لیے 3 ماہ کی عدت ہے، اور آگے جا کے بتایا گیا کہ بیوہ عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے. عدت کے بھی آج کل جس طرح سے ٹی وی ڈراموں میں اور اینکرز جو ہیں یہ مذاق اڑا رہی ہیں، اور جتنے اللہ سے دور لوگ ہیں عجیب و غریب تماشا عدت کا بنا رکھا ہے. تو عورت کے لیے احکام میں عدت ہیں، اور اس کی پابندی اس پر فرض ہے قرآن کی روح سے. اور یہ جو احکام ہیں یہ عورت کے لیے بھی ہیں اور مردوں کے لیے بھی ہیں. مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ طلاق کے وقت اگر یعنی عورتوں کو طلاق دیں تو ان کا جو مال ان کو دیا ہے اس میں سے واپس لے لیں، الا یہ کہ عورت کچھ دے دلا کے خلا لے لے. اور عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ طلاق کے وقت اگر وہ حاملہ ہیں تو اس حمل کو چھپا جائیں، کجائے یہ کہ طلاق کے بعد وہ ابارشن کرا دے، جو کہ آج کل کا ٹرینڈ ہے. تو یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. پھر حلالہ کے احکام ہیں. 3 طلاقوں کا جو مذاق آج کل ہمارے معاشرے میں بن گیا ہے، 3 طلاق دیتے ہیں اور جا کے فتویٰ لے لیتے ہیں. تو 3 طلاق کے بعد عورت حلال نہیں رہتی، الا یہ کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے اور پھر واپس اس کے پہلے خاوند، اگر وہ طلاق دے دے اور پھر پہلے خاوند کے پاس آ جائے. لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنے والا جو ہے اس کے لیے سخت وعید ہے. پھر کہا کہ طلاق دے کر تنگ نہیں کر سکتے، تو اذیت نہیں دے سکتے، گھر سے نکال نہیں سکتے. اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ. اور اللہ نے جو یہ نعمت عظمیٰ تمہیں دی ہے قرآن پاک کی صورت میں، اور حکمت کی جو آیات دی ہیں انہیں یاد رکھو. تم مسلمان ہو، تمہارے پاس قرآن ہے، تم اللہ سے ڈرو. اور واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. نہیں جو سلوک تم عورتوں کے ساتھ کر رہے ہو، جیسا کچھ تم ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد رضاعت کے احکام ہیں. 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم ہے، لیکن پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں، اس جو آیت میں پتہ چلتا ہے کہ رضاعت کے دوران شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کے نان نفقے کا خیال رکھے، گویا اس کی خوراک کا خیال رکھے. سبحان اللہ. دیکھیں ہمیں ان آیات کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے پیارے کام دیے ہیں، اور اسلام عورت کے لیے کتنا یعنی فیوریبل دین ہے جو اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھ رہا ہے. پھر متعلقہ عورت کو دوسری شادی سے روکنا گناہ قرار دیا، یہ بھی معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. پھر عدت کے دوران نکاح کی ممانعت ہے کہ نسب پاک رہیں. 3 مہینے اور 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے اس میں نکاح کا پیغام تو دیا جا سکتا ہے لیکن نکاح نہیں کیا جا سکتا. پھر حکم دیا ہے کہ اگر صرف نکاح کے بعد طلاق دے دی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تب بھی دل جوئی کے لیے عورت کو کچھ نہ کچھ ضرور. اور اگر مہر مقرر کیا تو پھر نصف مہر جو ہے وہ ضرور عورت کو واپس دیا جائے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے. تو ان احکام کے درمیان میں نماز کی آیات ہیں. گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے نماز فرض ہے، آئلی احکام بھی اسی طرح ہی فرض ہیں. تو کتنے لوگ ان احکام پہ عمل کرتے ہیں؟ میں نے بہت بریف یہ بیان کیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ضرور ہی ان کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے. ہر حکم کا اختتام، یہ جو آئلی قوانین ہے، تقریباً ہر آیت کا اختتام ہو رہا ہے واتقوا اللہ پر. کہیں آ رہا ہے واتقوا اللہ ان اللہ بما تعملون خبیر، کہیں آ رہا ہے واتقوا اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. اس طرح کی آیات ہیں. تو تقوی گھریلو زندگی کی اساس ہے اور ایک دوسرے پر دست درازی سے محفوظ رکھنے والی چیز ہے. یہ احکام سیکھنا سب پر فرض ہیں، خصوصاً مردوں پر. اس کے بعد ہمیں جو تذکرہ ملتا ہے دوسرے پارے کے آخر میں جا کے بنی اسرائیل کے گروہ کا تذکرہ ہے. اس میں قیادت کا اسلامی معیار بتایا گیا ہے کہ اچھی قیادت کون سی ہے، کہ جو جسمانی لحاظ سے بھی اسٹرانگ ہو لیکن اس کے اندر علم ہو اور جرأت و استقامت ہو. اور اس گروہ کا تذکرہ کیا جو قلیل گروہ تھا، اور اللہ کی مدد سے اور انبیاء کی موجودگی میں وہ کثیر گروہ پہ غالب آیا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے، اور یہ غزوہ بدر کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے. تو دوسرا پارہ اس مضمون پہ ختم ہوتا ہے، اور تیسرے پارے کے آغاز میں مضمون کے لحاظ سے قرآن پاک کی سب سے افضل ترین آیت آتی ہے، آیت الکرسی. اور یہ آیت جو ہے اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار زمین اور آسمان پر محیط ہے. اللہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، کائنات کی واحد سپر پاور ہے. اور پھر اس آیت کے بعد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، جو سیدھا راستہ اور ٹیڑھا راستہ ہے دونوں کھول کے واضح طور پہ بیان کر دیے گئے ہیں. یعنی راستے دونوں واضح ہیں، اب اپنی مرضی ہے کہ جس راستے کا انتخاب کریں. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ جو مومن ہے ان کا ولی اللہ ہے جو ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے. یہ کہتے ہیں روشن خیالی جو ہے یہ جدید ہے،
جدید جو دور ہے یہ روشن خیالی کا دور ہے، لیکن روشن خیالی اور روشن ترین اور نور وہ اسلام ہے اور وہ یہ قرآن ہے۔ اور فرمایا کہ جو دوسرے بندے ہیں جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے وہ طاغوت کی بندگی کرتے ہیں اور ان کا والی شیطان ہے۔ تو حکم گویا کیا ہے کہ اللہ کے بندے ہو تو طاغوت کی بندگی سے انکار کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ اور زندگی بعد موت کے ثبوت کے لیے 2 واقعات کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد ایک طویل بیان ہے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ اس سے قبل سورہ بقرہ میں تقریباً 6 مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں۔ اب آیت نمبر 261 سے 272 تک ایک جامع خطبہ ہے جو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے۔ اس کو ترجمے سے ضرور پڑھ لیں آیات، تو اس کو پڑھیں۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے، 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ اجر بتایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق کے آداب بتائے گئے ہیں کہ کس طرح کا انفاق افضل ہے، کہ انفاق کر کے اللہ احسان نہ جتایا جائے، نمائش کے لیے خرچ نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو۔ اور ایک بوڑھے آدمی کی مؤثر مثال اس میں دی گئی ہے آیت نمبر 266 میں، اور کہا گیا کہ ذرا تم تصور کرو کہ تم بوڑھے ہو اور تمہاری اولاد ابھی چھوٹی ہے اور تمہیں موت آ جائے، یا تمہارا جو باغ ہے اس کے اوپر کوئی بگولا آ جائے اس کو کھا جائے، اور تم سوچو کہ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی۔ گویا یہ مثال دے کے ترغیب دی گئی کہ اللہ کے راستے میں اپنی زندگی میں جوانی میں ہی خرچ کر لو کہ یہ تمہارے لیے سامان زندگی بن جائے۔ یہ آیت نمبر 266 ہے، اس کو بھی ضرور پڑھ لیں۔ پھر فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے خراب مال نہ چھانٹیں، جو خود لینا پسند نہیں کریں گے۔ دے کس کو رہے ہیں؟ اللہ، تو اللہ کو دینا ہے، کسی غریب کو نہیں دینا، کسی دوسرے شخص کو نہیں دینا، دینا اللہ کو ہے۔ تو خراب مال چھانٹ کے نہ دیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ وہ کہتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اپنے فضل کا یقین دلاتا۔ الشیطان یعدکم الفقر واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ مغفرت اور فضل کا یقین دلاتا ہے۔ تو اللہ کے وعدے پہ یقین کریں۔ اور پھر چھپا کے خرچ کرنے کی فضیلت بتائی گئی، سفید پوش لوگوں پہ خرچ کرنا زیادہ افضل ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اصل خیر کیا ہے کہ اللہ دین کی سمجھ دے دے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس سے حکمت مل گئی، جسے دین کی سمجھ آ گئی، جس نے دین کو سمجھ لیا، اسے خیر کثیر مل گئی۔ یعنی مال بھی خیر ہے، مال کو بھی خیر کہا، لیکن خیر کثیر کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ دے دے۔ مال تو قبر تک ساتھ ہوگا، یا جو انفاق کیا ہے وہ آگے تک جائے گا، باقی تو یہی رہ جائے گا، لیکن جسے دین کی سمجھ آ گئی اور اس نے اس کو استعمال کر لیا، وہ آگے تک جانے والی چیز ہے جو قبر کی روشنی بھی بنے گی اور اس کے لیے دین اور دنیا آخرت میں نافع ہوگی۔ لیکن اس بات کو فرمایا کہ صرف عقل مند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سود کی حرمت کی آیات ہیں، اور سود کھانے والوں کے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کی جو طویل، یہ بھی پورے صفحے پر محیط آیات ہیں جس میں کہ سود کے بارے میں تفصیل بتائی گئی ہے۔ اور آج کے مسلمانوں پر مسلط جو مصائب ہیں اس کی ایک وجہ یہ سودی نظام میں معیشت بھی ہو سکتا ہے۔ حکومتیں جس کے خلاف سٹے لیتی ہیں، اور عوام الناس جو ہیں بینکوں میں سود پہ پیسے رکھتے ہیں، اور سود بخارات کی طرح ہمارے اندر جا رہا ہے، لیکن ہم بے بس ہیں کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے، لیکن ہمیں اپنے حصے کی کوشش اس میں ضرور کرنی چاہیے۔ پھر ایک طویل آیت ہے، قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے یہ، جو قرض کے لین دین کے بارے میں ہے، اور اسے آیت تداین بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں حکم کیا ہے کہ قرض کا معاملہ کرو اگر لین دین کا، تو اس کو لکھ لیا کرو اور اس میں گواہ بنا لیا کرو، اور اگر گواہ نہیں ہو رہا لکھنے کا بندوبست، تو پھر کوئی چیز رکھ کے قرض لے لو، رہن پہ قرض لے لو۔ لیکن جب ہم لکھتے نہیں ہیں تو پھر معاشرے کے اندر بہت سی لڑائیاں اور فساد اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری آیت جو قرآن پاک کی بہت ہی فضیلت والی آیات ہیں، آخری جو 2-3 آیات ہیں بڑی برکت والی آیات ہیں، ان میں ایمانیات کا احاطہ بھی ہے اور یہ بہترین دعا بھی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، کہ اللہ ہماری جو بھول چکا اس پہ میں نہ پکڑنا، ان کو روزانہ رات کو پڑھنا نہ بھولیں۔ تو یہ اختتام ہے سورۃ البقرہ کا، مسلمانوں کا امت وسط ہونا، اور اس امت وسط کو پھر اللہ تعالیٰ نے تمام معاشرتی احکامات سکھائے اور ان پہ عمل کرنے کی ہدایات دی۔ آج کا جو احکام ہے آرڈر آف دی ڈے، اگر ہم دیکھیں تو نیکی کا صحیح مفہوم ہم نے سمجھا، روزے اور حج کے مسائل سمجھے، حکم سنا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، 2 رنگی چھوڑ دو، آئلی قوانین سے آگاہی حاصل کی اور ان کو ہم نے تفصیل سے پڑھ کے سمجھنا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بار بار انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد کا حکم دیا گیا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اور اس کے آداب سکھائے گئے، سود کھانے سے منع کیا گیا اور قرض کا لین دین لکھنے کا حکم دیا گیا،
اور پھر آخری آیات پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے اور سورۃ البقرہ کو روز محشر ہمارے اوپر سایہ کرنے والی سورت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔